آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. بولو بولو بولو. آج 9 محرم الحرام 10 محرم الحرام کی رات ہے، اور یہ رات وہ رات ہے جس رات میں 9 تاریخ کو جب عمر صاحب نے کہا تھا کہ حسین بہت دن ہو گئے آپ سے بات کرتے کرتے اور آپ بات کو طول دیے چلے جا رہے ہیں، آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ چاہے جتنی بھی طول ہو جائے بات، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ لڑائی ہونی ہے تو ہونی ہے، جنگ ہونی ہے تو ہونی ہے، اس سے کوئی مراد نہیں ہے کہ بات طول ہو رہی ہے، مگر چل ٹھیک ہے صبح جنگ کرتے ہیں. کیا کہا؟ صبح جنگ کرتے ہیں، اس رات مجھے جی بھر کے سجدہ کر لینے دے. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان 2 جہان ہے نانا حسین کا. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان جو 2 جہان ہے نانا حسین کا. اور جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، شام میں جس کے سر کو پھرایا گیا، شام میں جس کے سر کو پھرایا گیا، اس حسین ابن حیدر کو لاکھوں سلام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اور کسی شاعر نے کیا کہا؟ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے. یہ بڑی قیمتی رات ہے، یہ قیمتی رات ہے بہت. جتنی راتیں ابھی تک گئی ہیں نا، ہر رات اپنی جگہ پر قیمتی ہے، مگر یہ رات بلا شبہ قیمتی رات ہے. یہ وہ رات ہے جس رات سبت نبی اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، اپنے کنبے کو، 72 نفوس کو لے کر کے پوری رات اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. تو کہتے ہیں کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. اور خوشبخت تھا کہ آپ کے قدموں پہ آ گرا، خوشبخت تھا جو آپ کے قدموں پہ آ گرا. سویا نصیب ہر کا جگایا حسین نے، سویا نصیب ہر کا جگایا حسین نے. بولو ایسے بات نہیں کرے گی. سویا نصیب، کیونکہ دیکھو رونا دھونے والا اپنا کام نہیں ہے، اور رونا دھونا اپنا کام بھی نہیں ہے، اور اہل سنت کا یہ شیوا بھی نہیں ہے. کیونکہ شہید مرتا نہیں ہے، قرآن ان کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے. تو اپنا کام رونا دھونا نہیں ہے، چھاتی پیٹنا، ماتم کرنا، تماچے مارنا، تھپڑ گالوں پہ مارنا، ہائے ہائے کرنا. ہمارا کام ہائے ہائے حسین نہیں ہے، ہمارا کام واہ واہ حسین ہے. واہ 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 واہ، اسے بولو واہ واہ. ہمارا کام واہ واہ حسین ہے. تو کہا نانا کے پاک نام پہ ہر چیز وار دی، بات اپنا قربان کر دی. نانا کے پاک دین پہ ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا. حسین نے کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، اور راہ خدا میں جان کی بازی لگا گئے. راہ خدا میں جان کی بازی لگا گئے. پیش یزید سر نہ جھکایا حسین نے،
حسین نے کیوں آپ کو نہ اپنے نواسوں سے ناز ہو، کیوں آپ کو نہ اپنے نواسوں پہ ناز ہو، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی اہل بیت پاک پر بآواز بلند درود پاک کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین و مولانا سیدنا محمد جد الحسن والحسین۔ ایک مرتبہ اور شروع کر درود پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور شروع کر درود پاک۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کل رات کو جو میں نے تقریر کری تھی تو اس تقریر میں میری طبیعت خراب ہو گئی اور نظر ہو گئی۔ نظر تو دشمنی کی نہیں لگتی ہے، پیار کی نظر لگتی ہے۔ تو مجھے رات سے ہی امید ہو گئی کہ لا کوئی کچھ بھی کہتا ہے مگر میرے مقتدی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ لا کوئی کچھ بھی کہتا ہے، میرے مقتدی رات کو طبیعت خراب، پوری رات درد تکلیف یہ وہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ آواز بھی میری متاثر ہو گئی، مگر فیضان حسین لے کر کے بولوں گا۔ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، آج میرا عنوان ہے، اس سے پہلے میں قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی دوسرے آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ 2 دن چوتھے پارے کی آیت کریمہ پڑھی میں نے۔ اس سے پہلے قل لا اسألکم علیہ اجرا، حضور کی اہل بیت پاک سے محبت کی آیت کریمہ پڑھی۔ اس کو روک کے رکھو، بہت ڈسٹرب کر رہی ہے، تو تھوڑا سا دماغ اس وقت چلتا رہتا ہے نا، ذرا سا دھیان رکھیے اس بات کا۔ تو اب آج میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آپ میری بات کو سن لیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، اور ضرور آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ کبھی ہم خوبصورت اولاد تمہیں دیں گے اور پھر چھین لیں گے، کبھی پھل دیں گے اور پھر بند کر دیں گے، کبھی دولت دیں گے اور پھر کبھی غریب بنا دیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی خوف سے، کبھی ڈر سے، کبھی خوف زدہ کر دیں گے۔ من الانفس والثمرات، اور اگر تم نے اس پر صبر کر لیا، وبشر الصابرین، اور اگر تم نے اس پر صبر کر لیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کی تیسری آیت اور چوتھی آیت ہے، کیا کہتے ہیں؟ وبشر الصابرین، اور اس آزمائش کے بعد اگر تم نے صبر کر لیا تو پھر کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو پھر تمہارے رب کی رحمتیں تم پر جھوم کر برسیں گی۔ بھائی ہم نے دیا اور لے لیا، تم نے صبر کیا، ہم نے اولاد دی اور لے لی، تم نے صبر کیا، ہم نے مال دیا اور لے لیا، تم نے صبر کیا، ہم نے بادشاہت دی اور لے لی، تم نے صبر کیا، ہم نے تمہیں عزتیں دی اور لے لی، تم نے اس پر صبر کیا، تو پھر اس کے بعد کیا؟ وبشر الصابرین، تم نے صبر کر لیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر تمہارے رب کی رحمتیں تم پر جھوم کر برسیں گی۔
اچھا جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، جتنی بڑی پوش ہوتی ہے، کدھر آ جائیے، وہاں گیٹ پہ نہیں تھا، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، جتنی بڑی پوش ہوتی ہے، جتنا بڑا منصب ہوتا ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، حساب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، جواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ آدمی بڑا ہے تو حساب بڑا، امتحان بڑا، آزمائش بڑی، معاملات بڑے۔ غریب ہے، پیسہ کم ہے، حساب کم ہے، خرچہ کم ہے، مالدار ہے، پیسہ زیادہ ہوگا، حساب بھی لمبا ہوگا، خرچہ بھی زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے منصب کے حساب سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ حضرت آدم ابو البشر ہے، انسانیت کے باپ ہیں، مانوتا کے باپ ہیں، سب سے بڑے انسان ہیں، سب سے پہلے انسان ہے۔ آدم سے پہلا کوئی بشر نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی دنیا میں آنے والا نہیں، مگر جنت میں رہتے تھے، جنت میں رہتے تھے۔ رب نے کہا سب کھاؤ، جو کچھ ہے سب کھاؤ، مگر گندم بولو گندم نہیں، میں بندش کر رہا ہوں، گندم نہیں کھاؤ۔ شیطان پہنچ گیا، کیونکہ شیطان بڑا دشمن ہے۔ جب قالب آدم میں روح ڈالی جا رہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، جنت میں جب پتلے آدم خمیر بنایا گیا، پھر گوندھ کر اس کا جسم بنایا گیا، اور قالب آدم میں روح ڈالی جا رہی تھی، رب نے کہا یہ شیطان کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے۔ میں نے کتب احادیث کو ڈھونڈا اور چھانا میں نے نہیں، بلکہ محدثین نے، محققین نے، مبلغین نے، مفسرین نے کتب احادیث کو ڈھونڈا اور چھانا تو پتہ یہ چلا کہ یہ جن نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ہی تھا۔ جنت میں رہتا تھا، جھولے پر بیٹھتا تھا، فرشتے ڈوری پکڑ کر کھینچتے تھے، کبھی ادھر سے جھوٹا لگاتے، کبھی ادھر سے جھوٹا لگاتے، کبھی ادھر سے جھوٹا لگاتے۔ اور سنو، اس کی خاصیت یہ تھی، یہ معلم الملکوت تھا۔ معلم کہتے ہیں پڑھانے والے کو، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، جنت میں رہتا تھا، جنت میں ٹہلتا تھا، جھولے پر بیٹھتا تھا، جھولے پر پلتھی مار کر بیٹھتا تھا، یہ پیر لٹکا کر، یہ تو اللہ جانے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ جھولے کو جب یوں کر کے، اس کی رسی کو یوں پکڑ کے فرشتے کھینچتے تھے ایسے، تو ادھر سے جھولا جب ادھر آتا تھا تو 70,000 فرشتوں کو عامل و کامل بنا دے، 70,000 فرشتوں کو عامل و کامل، اور پھر ادھر سے ادھر جھولا جاتا تب بھی 70,000 فرشتوں کو عامل و کامل بناتا۔ پھر جب خمیر آدم بنایا گیا، قالب آدم میں روح ڈالی گئی، رب نے کہا وَإِذْ قُلْنَا، وہ سب کے سب، کل مانی سب، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سجدہ کرو، لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، بندش کر رہا ہوں، میں زمین تیار کر رہا ہوں، بس دانا ڈالیں گے، فصل اگے گی، اور اس کے بعد پھر شہادت پر آ جائیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا، تمام کے تمام، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سجدہ کرو۔ کیوں کہ سجدہ تعظیمی شریعت آدم میں جائز تھا، تو سجدے کا حکم دیا گیا، سجدہ کرو۔ سب نے سجدو، سارے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، یہ مغرور تھا، یہ نکما تھا، یہ گھمنڈی تھا، یہ تکبر والا تھا، اس نے کہا سنو، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں معلم ہوں، میں پڑھاتا ہوں، میں فرشتوں کو پڑھاتا ہوں، عامل و کامل بناتا ہوں، جنت میں رہتا ہوں، جھولے پر بیٹھتا ہوں، فرشتے جھولا جھلاتے ہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ رب نے کہا الا ابلیس، پھر شیطان بنا دیا گیا۔ اب وہی شیطان پھر انسان کا دشمن، رب نے کہا سجدہ نہیں کرے گا، تو الا ابلیس، تجھے شیطان بنا دیا، تجھے مردود بنا دیا، تو مردود ہو گیا۔ شیطان نے کھسیا کر، ناراض ہو کر آدم علیہ السلام کے اوپر تھوک دیا۔ کیا کرا؟ تھوک دیا۔ اور وہ تھوک کہاں گرا؟ جہاں ہماری نابی ہے، یہ ٹنڈی ہے، ٹنڈی کہتے ہیں، نابی کہتے ہیں، ناف کہتے ہیں، یہاں اگر کہ شیطان کا تھوک گرا، رب نے کہا تو تیری خطا ہی معاف نہیں کرنی ہے، تو نے آدم کے اوپر تھوک دیا۔ رب نے فرشتوں کو حکم دیا، حضرت جبریل نے آپریشن کیا، یہاں کی مٹی کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اس مٹی سے فرشتوں سے کہا کتا بنا دو۔ کتا ہم سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ہماری ہی مٹی سے بنا ہوا ہے، سوتا نہیں ہے کتا، آنکھیں بند کرتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں نے بنایا۔ فرشتے کبھی سوتے نہیں، تو پھر فرشتوں کی راحت کی حرارت سے اسے بھی نیند نہیں آتی، آنکھیں بند کر کے آرام کرتا ہے، مگر صبح کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے پڑا رہتا ہے، مگر سوتا نہیں ہے، سوتا
نہیں ہے. سنو, رب نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. آدم ابو البشر ہے, انسانیت کے باپ ہے, مانوتا کے باپ ہے, جنت میں رہتے ہیں. مگر 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 جب رب نے امتحان لینا چاہا تو کہا اس اناج کو نہ کھانا, اس دانے کو نہ کھانا, اس گندم کو نہ کھانا. شیطان نے آ کر بہکایا, آدم رب کیا, رب کریم ہے, کریم ہے تمہارا رب, مالک ہے تمہارا رب. یہ غلطیاں بخش دیتا ہے. کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون, ہم خطا معاف کر دیتے ہیں. اور رب کے نزدیک وہ گناہگار بھی بڑا اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے جو گناہ کر کے اپنی غلطی کو مان لے اور توبہ کر لے. پھر رب نے کہا نکلو جنت سے, زمین پر نازل کر دیا. 300 سال آپ کو پتا ہے آدم علیہ السلام روتے رہے, آپ کے آنسوؤں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا. پرندے پیتے تھے. آدم ہے, ابو البشر ہے, نبی ہے, انسانیت کے باپ ہے, مانوتا کے باپ, مگر جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اس لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور ہم تمہیں آزمائیں گے. کبھی ڈر سے, کبھی خوف سے, کبھی بادشاہت دے کر لے لیں گے, کبھی اولاد دے کر لے لیں گے, کبھی بیوی دے کر لے لیں گے, کبھی مال دے کر لے لیں گے. ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور تم نے صبر کر لیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, تو تمہارے رب کی رحمتیں تم پر جھوم جھوم کر برسیں گی. اچھا سنو, ہم انہیں چھوڑ دو, انہیں چھوڑو. حضرت زکریا کی طرف آؤ. نبی اللہ ہے زکریا, اللہ کے پیغمبر ہے زکریا. دشمنوں نے نہانا شروع کیا تو آپ بھاگے. ایک پیڑ خالی تھا, اس میں گھس گئے. شیطان نے دیکھ لیا, فوج پیچھے سے ڈھونڈتی آئی قوم, کیونکہ یہ کہتے تھے میں نبی ہوں, مجھے نبی مانو, مجھے اللہ کا پیغمبر مانو, میرا کلمہ پڑھو, اللہ ایک ہے. قوم نے نہانا شروع کر دیا. زکریا ان کے ڈر سے بھاگے اور کھوکھلے درخت میں گھس گئے. درخت بند ہو گیا. شیطان نے دیکھ لیا, جیسے ہی آئے تو کہا اس میں ہے, اس میں, اس میں ہے, اس میں, یہاں تک کہ قوم نے آرا چلا دیا اور بیچ میں سے زکریا کے 2 ٹکڑے کر دیے. نبی تھے مگر امتحان ہوا. آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا. نبی تھے مگر امتحان ہوا. نوح نجی اللہ کو بیٹا دیا اور کہا قوم سے کہو کہ یہ تمہارا کلمہ پڑھے اور مجھے ایک مانے. ساری دنیا مان گئی مگر بیٹا نہ مانا. نہ مانا کہ جو مان گیا اسے کشتی میں لے لیا. طوفان نوح آیا, چودی پہاڑ سے اوپر گیا. جیسے ہی چلا, اب نوح نجی اللہ بیٹے کو دیکھ رہے ہیں, بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. میرا بیٹا ہے, میری اولاد ہے, میرا لخت جگر ہے, میرا نور نظر ڈوب جائے گا. رب نے کہا زکریا ہم تمہیں ہم تمہیں آزما رہے ہیں, بیٹوں کو چھوڑ دو ورنہ تم بھی غرق ہو جاؤ گے, یہ کشتی ڈوب جائے گی. اس کے آگے چلو. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا, آگ نارے نمرود میں ڈالا گیا. ابراہیم ایک اللہ کو کہنے والا, پوری مانوتا میں خدا کو ایک کہنے والا. امتحان کیوں ہو رہا ہے؟ نمرود کی آگ میں ڈالا گیا. دوسرا امتحان, بیٹے کی قربانی مانگی, بیٹے کی قربانی لے کر گئے. اس کے بعد میں آگے چلو. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے, سوتےلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈالنے کے بعد تخت پر بٹھایا گیا, کنویں سے باہر نکالا گیا, غلام بنا دیا گیا, مارکیٹ میں بیچ دیا گیا, قیمت لگا دی گئی. کیوں بھیا پیغمبر تھے اور یوسف علیہ السلام کے جیسا اس زمانے میں کوئی خوبصورت نہیں تھا, مگر کیوں کہ بڑے تھے اس لیے امتحان بھی. زلیخا نے تہمت لگائی, پھر مصر کے شہنشاہ بنا دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, کبھی ہم بیچ دیں گے, کبھی غلام بنا دیں گے, اور پھر کبھی اسی تخت مصر پر ہم تمہیں بٹھا دیں گے. آزمایا گیا. اچھا اور آگے چلو. یوسف علیہ السلام کے بعد یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا, مچھلی کے پیٹ میں رہے, کلمہ توحید پڑھتے رہے. مچھلی مارکیٹ میں آئی, مچھلی مچھیرے کے جال میں پھنسی, مارکیٹ میں آئی, چاک کیا گیا تو یوسف اندر یونس موجود ہے. امتحان ہے نبی اللہ سے. اسی طریقے سے اب محمد مصطفیٰ بناؤ, محمد عربی بناؤ, جان عالمین بناؤ. بہت سے نبی ہیں, اتہاس کو پلٹوں تو پلٹتا رہوں گا. صبح ہو جائے گی, دن نکل جائے گا, 10 محرم الحرام بھی چلی جائے گی. محمد عربی بناؤ, جان عالمین بناؤ. طٰہٰ و یاسین پر نبیوں کے سردار ہیں, خاتم الانبیاء ہے, سید الانبیاء ہے, سارے نبیوں کے سردار ہیں. النبی آدم مصطفیٰ کے صدقے میں آئے, زکریا مصطفیٰ کے صدقے میں آئے, لوط مصطفیٰ کی وجہ سے آئے, ایوب مصطفیٰ کی وجہ سے آئے, یونس مصطفیٰ کی وجہ سے آئے, یوسف مصطفیٰ کی وجہ سے آئے. نبی آخر الزمان, خاتم پیغمبرہ, مگر اس کے
بعد بھی کیا ہوا؟ جب مکے میں توحید کا ڈنکا بجایا اور اللہ کو ایک کہنا شروع کیا تو مصطفیٰ نماز پڑھتے ہیں، اونٹوں کی اوجھری نبی کے اوپر پھینک دیتے ہیں، طائف کے میدان میں مصطفیٰ کے پیروں میں دندانوں میں مصطفیٰ کا دندان شہید ہوتا ہے، طائف میں نبی کے پیر میں پتھر مار کے نبی کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ او رب، تو نے سورج بنایا مصطفیٰ کے لیے، چاند بنائے مصطفیٰ کے لیے، ستارے بنائے مصطفیٰ کے لیے، یہ دنیا بنائی مصطفیٰ کے لیے، یہ زمین بنائی مصطفیٰ کے لیے، یہ آسمان بنایا مصطفیٰ کے لیے، یہ انسان، یہ بشر، یہ جنات، یہ حیوانات، یہ مرکریات، یہ روشنیاں، یہ سب کچھ تو نے مصطفیٰ کے لیے بنایا، مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اونٹوں کی لیٹ کی اوجھڑیاں نبی کی پشت پر، پتھر نبی کے پیروں میں، خون نالے مبارک بھر گئی، دندان شہید کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ کہا نہیں جانتے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اگر تم نے اس پر صبر کر لیا تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تمہارے رب کی رحمتیں تم پر جھوم جھوم کر برسیں گی۔ یہ آزمائش ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جتنی بڑی پوسٹ، اتنا بڑا امتحان۔ کون ہے حسین؟ یہ نواسہ رسول ہے، جگر گوشے بطور ہے، چشم زہرا کے پھول ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مگر کربلا میں کیوں گئے؟ کیا مطلب تھا کربلا میں جانے کا؟ کون حسین؟ وہ حسین جو مسجد نبوی میں اگر کوئی صحابی ہرنی کا بچہ پکڑ کر لائے اور رسول کی بارگاہ میں حسن مصطفیٰ ہو تو آقا وہ بچہ حسن کو دے دے اور حسن اس بچے کو لے کر ہرنی کے گھر جائے تو امام روتے ہوئے چلے آئے، آقا حسن کو بچہ دیا ہے، مجھے بھی چاہیے، حسن کو بچہ دیا مجھے بھی چاہیے۔ آقا نے آواز لگائی تو دوسرا بچہ لے کر ہرنی چلی آئی۔ آقا وہ چھوٹے بڑے پر قربان، یہ چھوٹے پر قربان، میں بغیر بچوں کے رہ سکتی ہوں، مگر حسین کو روتا وہ حسین جن کی ولادت پر کپڑے نہ ہو، چڑیا اوزاری کرے تو جبریل درزی بن کر کے پوٹلی لے کر چلے آئے اور دروازے پر دروازہ کھٹکھٹائے۔ صبح عید ہے، رات کو بچے کپڑے طلب کرتے ہیں، ماں کپڑے چاہیے، کپڑے چاہیے، کپڑے چاہیے، ماں بہلا رہی ہے، بیٹا درزی کے پاس ہے، صبح سی دے گا تو عید کی نماز ان کپڑوں کو پہن کر پڑھ لینا، اور جب صبح ہونے سے پہلے اب یہ سجدے میں سر فاطمہ کا، مولا میں نے کہہ تو دیا، جواب کہاں سے دوں گی؟ تو اللہ جبریل کو حکم دے جنت سے جوڑا لے جا، جنت سے جوڑا لے جا، اور جا فاطمہ سے کہتے کہ پانی میں ڈالے دونوں کپڑوں کو۔ اور جنت دروازے پر آ کر رات کی تاریکی میں جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ کا سر سردے میں، مولا لاج رکھ لے۔ آواز آئی دروازہ کھولو، فاطمہ نے کہا کون؟ کہا میں درزی ہوں، تمہارے بچوں کے کپڑے سل کر کے لایا، جنت سے جوڑا ہے، میں درزی اور تمہارے بچوں کے کپڑے سل کر کے لایا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، جبریل اندر۔ فاطمہ یہ 2 قمیصیں ہیں، 2 پاجامے ہیں، 2 عمامے ہیں، 2 قبائے ہیں، 2 نالے ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ ان بچوں سے پوچھ لو، انہیں سب کو پانی میں ڈالو، ان سے پوچھو کس کو کون سا رنگ مرغوب ہے یعنی پسند ہے۔ پانی میں ڈالا گیا، رسول خدا تشریف لے آئے۔ فاطمہ کوئی آیا تھا؟ ہاں، کون تھا؟ آقا درزی تھا؟ درزی نہیں میری بیٹی، وہ جبریل تھا۔ درزی نہیں میری بیٹی، وہ جبریل تھا۔ تیرے بچوں کا بھی رکھنا اور سجدے میں تیری گریہ اوزاری، رب کو یہ پسند نہیں کہ فاطمہ گریہ اوزاری کرے اور اس کے بچے کپڑوں سے رہ جائے۔ جبریل تھا، اور جبریل نے فرمایا کہ وہ کپڑے پانی میں ڈال دو۔ فاطمہ نے کپڑے پانی میں ڈالے، نبی سے فرمایا او نور مصطفیٰ، اپنے لاڈلوں سے پوچھو کہ کس کو کون سا رنگ پسند ہے، کس کو کون سا؟ حسین نے کہا مجھے سرخ پسند ہے، حسن نے کہا مجھے سبز پسند ہے یعنی ہرا۔ دونوں کپڑوں کو نکالا تو ایک جوڑے کا رنگ لال تھا اور ایک کا رنگ ہرا تھا۔
وہ حسین جس کے لیے جنت سے جوڑے آئے اور من پسند کے کلر ہو جائیں اور پھر نبی رونے لگے. فاطمہ نے پوچھا حضور روتے کیوں ہیں, جنت سے کپڑے آ گئے؟ فرمایا بیٹا جس نے سبز رنگ پسند کیا ہے اس کو اس کی میری قوم زہر دے کر کے اسے شہید کرے گی, اور جس نے ہرا لال رنگ پسند کیا ہے ایک دن کربلا کے میدان میں میری امت کے لوگ, میرا کلمہ پڑھنے والے, مجھے ماننے والے, مجھ پر جانے قربان کرنے والے اسے 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیں گے. یہ بشارت. پھر وہ کربلا میں کیوں گئے؟ وہ کربلا میں کیوں مسجد نبوی شریف ہے, مصطفیٰ سجدے میں ہے, جماعت ہو رہی ہے. حضرت امام علی مقام آئے اور نبی کی پشت پر بیٹھ گئے. چلو رکوع میں ہوتے اور حضرت امام علی مقام بیٹھ جاتے تو یقیناً ڈسبیلنس ہو بھی سکتا تھا, مگر چونکہ وہ نبی اور وہ اولاد نبی ڈسبیلنس بھی نہیں ہو سکتا. مگر سجدے میں گئے تو مصطفیٰ کی پشت پر بیٹھ گئے. سجدہ کرو, ادھر دکھائی نہیں دیکھا, ادھر دکھائی نہیں دیتا, نیچے دکھائی نہیں دیتا. چونکہ آپ کی سیٹ میں ناک کی طرف دیکھتے ہیں تو زمین دکھائی دیتی ہے. حسین پشت پر چڑھے, نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا. نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا. تعداد ہے, تعداد ہے 3 بار کہو, 7 بار کہو سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. نبی نے سجدہ طویل کر دیا. اور مصطفیٰ سجدے کو طویل کیوں؟ پہلے تو یہ دیکھو کہ سجدے میں رہ کر یہ جانتے ہیں کہ میری پشت پر حسین ہے. اس سے پتہ یہ چلا نبی نیچے بھی دیکھ رہے تھے اور اوپر بھی دیکھ رہے تھے. نبی آگے بھی دیکھ لیتے ہیں, پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں. نبی کو سب پتہ رہتی ہے. پشت پر تھے حسین ابن علی, سجدے کو طویل کر دیا. اور مصطفیٰ سجدے کو طویل کیا. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. جب رکوع میں آدمی ہوتا ہے, قیام میں ہو تو رب کے قریب ہوتا ہے, رکوع میں جائے تو تھوڑا قریب ہوتا ہے, سجدے میں جائے تو بالکل قریب ہوتا ہے. حدیث کے جملے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل قریب ہوتا ہے. اور سنو, جب قریب ہے تو کہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. رب کو صدا کر رہے ہیں, بلندی بالا کر رہے, کہہ رہے ہیں بلندو بالا. اور پشت پر حسین ہے. رب کو سبحان ربی الاعلی کہہ کے رب کی بارگاہ میں یہ زبان ہے اور دل حسین کی بارگاہ میں ہے, کیونکہ سجدے میں ناک کے قریب, سجدے میں بالکل قریب رب ہے اور دل میں حسین کی محبت ہے. کتنا بڑا مرتبے والا تھا. پھر کربلا میں کیوں گیا, پھر کربلا میں کیوں بلایا گیا؟ تو پھر قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. اور ہماری آزمائش کا حل, اگر 2 دن کام نہ ملے تو سمجھو مصیبت. گودام میں مال بھرائے, ہم اپنا پریکٹیکل کر رہے ہیں, دوسرے کو نہیں کہہ رہے, کیونکہ یہ ہمارے یہاں ہمارے مقتدی ہیں, ہم دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے. تو کسٹمر نہیں آیا, مولانا بک نہیں رہا ہے, لالا کر بھر رہا ہوں, گودام بھرا ہوا ہے, صبر نہیں ہے صبر. مگر پوری قربانی میں حسین کی استقامت دیکھو, حسین کی شجاعت اور بہادری دیکھو. سامنے علی اکبر کا لاشا ہے, حسین کے ماتھے پر شکر نہیں. سامنے بھائی سرقہ قاسم ہے, حسین کے ماتھے پر شکر نہیں. 6 ماہ کا مجاہد گود میں توپ رہا ہے مگر استقامت سے کام لے رہا ہے. حسین اتنا بڑا آدمی ہو کر کربلا میں گیا, پانی بند کر دیا گیا. اور پانی بند کرنے کے بعد میں پھر ایسا امتحان ہوا کہ کائنات میں ابھی تک کسی کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا کہ جس کا اتنا بڑا امتحان ہوا ہو. ایک بھی کائنات میں ایسا ماں نے بچہ نہیں جنا کہ جس کا اتنا بڑا امتحان ہوا ہو. حسین ابن علی 9 محرم الحرام کو اعلان ہوا. کیا ابن زیاد نے کہا بات کو لمبی نہ کرو, عمر 7 کا خط آتا ہے, بات کو لمبی کر رہے ہیں آپ, لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو نبی کے نواسے نے کیا کہا, مجھے معلوم ہے کہ جنگ ہوگی مگر ایک بات میری مان جاؤ. کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ آج رات مجھے اپنے رب کے سجدے کرنے دیں. آج رات مجھے اپنے رب کے سجدے, ہمیں بخار آ جائے تو نماز ختم, سر میں درد ہو جائے تو نماز ختم, کوئی گرائے اگر ہمارے گودام پر آ جائے تو ہماری نماز ختم, ہمارے گھر میں کام ہو رہا ہے
تمہاری نماز ختم. کوئی بیمار ہو گیا تو نماز ختم ہے. ذرا نماز کی قیمت علی سے پوچھو. علی سے کوئی تیر نماز سے علی کو روک نہ سکا. پگڑی ہے علی کی, دشمن کا تیر پار ہو گیا, اور تیر کا منہ یوں ہوتا ہے پیچھے کو یوں جاتا, آسانی سے نکلتا نہیں. صحابی پریشان ہے, صدیق پریشان ہے, علی کا تیر نکالا جائے. عمر پریشان ہے, علی کا تیر نکالا جائے. عثمان پریشان ہے, علی کا تیر نکالا جائے. عباس پریشان ہے, علی کا تیر نکالا جائے. سارے صحابہ پریشان کہ علی کا تیر نکالا جائے, مگر ہاتھ نہ لگانے دیتے. نبی آخر الزمانے فرمایا علی کو نماز میں جانے دو, علی کو نماز میں جانے دو, علی کو نماز میں جانے دو. جب یہ نماز پڑھے گا تیر نکال لینا. علی نے نماز کی نیت باندھی, نیت باندھ کر کھڑے ہوئے. صحابہ نے پیٹ کا آپریشن کر ڈالا. علی کو جنبش ہوئی, تیر نکال دیا. علی کو پتہ بھی نہ چلا, تیر نکال کر کے باہر پھینک دیا. علی نے نماز پڑھی اور پگڑی کی طرف دیکھ کر بولے, او میرے ساتھ وہ صحابہ رسول کے, وہ تیر میرا کہاں ہے؟ تمام صحابی ایک بار ہی بولے. علی جب نماز پڑھ رہے تھے تیر کو نکال دیا گیا. فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, تم نے کب تیر نکالا علی کو پتہ بھی نہ لگا. ذرا سی بخاری آ گئی تو نماز چھوٹ گئی, بی پی ہائی ہو گیا تو نماز چھوٹ گئی, بلڈ پریشر لو ہو گیا تو نماز چھوٹ گئی. کہاں جا کر کے ڈوب ہو گئے اور کون تمہیں بچائے گا؟ سنو حسین ابن علی کو سنو. سامنے لاشیں پڑے ہیں مگر نماز, اذان کا وقت ہوتا ہے, جنگ بند کر دی جاتی ہے, اذان ہوتی ہے, جو ہے اقامت ہوتی ہے, اور اقامت کے بعد پھر نماز ہوتی ہے. انشاءاللہ مکمل طور پر قربانی کل سنیں گے. اب سنو, نبی تاریخ کو رات کی تاریخی ہو گئی. حضرت امام علی مقام نے فرمایا, او عقیل کے بیٹو سنو, او مسلم بن عقیل کے بیٹو تم سن لو, او عقیل کے بھائیو تم سن لو, او میرے رفقا تم سن لو, او نبی کے صحابیوں, او مدینے سے آنے والوں اور مکے سے آنے والوں, یہ سن لو, تمہاری شہادت سے جنگ بند رہی ہوگی. علی اکبر کی شہادت ہو جائے جنگ بند رہی ہوگی, اور محمد کے لاشیں خون میں غلطان ہو جائے مگر یہ جنگ بند رہی ہوگی. قاسم کے لاشیں پر گھوڑے دوڑیں گے مگر یہ جنگ بند رہی ہوگی. سنو, جتنی لاشیں ہیں عباس کے بازو قلم ہو جائے مگر جنگ بند رہی ہوگی. علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑے مگر یہ جنگ بند رہی ہوگی. بند ہوگی تو مجھ سے ہوگی, کیونکہ تم سے طلب نہیں ہے, مجھ سے طلب ہے. تم سے طلب نہیں ہے, زور سے بولو, مجھ سے طلب ہے. رات کی تاریکی میں آپ نے چراغ کو بند کیا, سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہوں. تم میرے ساتھ آئے, میں تمہارا احسان مند ہوں. تمہارا احسان قیامت تک نہیں چکا سکتا کہ تم میرے ساتھ کربلا تک آ گئے, مگر اب سن لو, میرے خون کے پیاسے ہیں یزیدی, تمہارے لڑنے سے تم لڑنے جاؤ گے, بچ کر ایک بھی نہیں آئے گا. مجھے معلوم ہے کہ 72 اور 45 کا فرق ہے, 72 کے سامنے 50 یا 55 ہزار کا لشکر ہے, تم میں سے ایک بھی نہ بچے گا. لڑو گے, مارو گے, واصل جہنم کرو گے, کوفیوں کو وادی غیہ میں پہنچاؤ گے, مگر حشر آخر میں یہی ہوگا کہ تمہیں شہید ہونا پڑے گا. میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں, چلے جاؤ. سب چپ رہے. نبی پھر فرماتے ہیں, امام علی مقام اچھا سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں شرم آ رہا ہے, تو فرمایا علی اکبر چراغ بند کر دو. حضرت علی اکبر نے چراغ بند کر دیا. 1 گھنٹے کے بعد جب چراغ کو دوبارہ جلایا تو جو تھے وہ سب موجود ہیں. فرمایا میں نے چراغ بند کر دیا کہ تم چلے جاؤ, مگر تم گئے کیوں نہیں؟ فرمایا آقا کریم, اگر ہم چلے جائیں تو ہم کل مصطفیٰ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ او مصطفیٰ, او کریم حسین, ہم مدینے سے آئے, آپ پر جان قربان کریں گے. ہم مکے سے آئے, آپ پر جان قربان کریں گے. ہم جس مقام سے آئے آپ پر جان قربان کریں گے. آقا آپ کو جنگ کے میدان میں اس وقت تک نہیں جانے دیں گے جب تک ایک بھی آپ کا خادم موجود رہے گا. کیا وفاداری تھی, کیا وفاداری. قاسم کی شہادت کے بعد اب علی اکبر کی جوانی کا وقت آ گیا. 18 سال کا بیٹا ہے امام پاک کا. کتنے سال کا؟ 18 سال کا. نام ہے علی اکبر. ہم شبیہ پیغمبر, شبی کہتے ہیں چہرے کو. ان کا چہرہ جب مکے کے اور مدینے کے لوگوں کو نبی کے وصال کے بعد بے چینی ہوتی, اور وہ مصطفیٰ کے چہرے کی بے چینی جب دیکھ نہ پاتے تو بے چین ہوتے, تو علی اکبر کو جا کر دیکھ لیتے, دل کو تسلی ہو جاتی. ان کا چہرہ مصطفیٰ کی طرح, ان کے ہاتھ مصطفیٰ کی طرح, ان کے دندان مصطفیٰ کی طرح, ان کا بولنا مصطفیٰ کی طرح, ان
سماعتیں مصطفیٰ کی طرح، ان کی بھویں مصطفیٰ کی طرح، ان کی زبان سے نکلنے والے جملے مصطفیٰ کی طرح، وہ دیکھتے مصطفیٰ کی طرح، وہ چلتے مصطفیٰ کی طرح، وہ بیٹھتے مصطفیٰ کی طرح، وہ کھاتے مصطفیٰ کی طرح، جو کام کرتے سب مصطفیٰ کی طرح، یہاں تک کہ بے قرار لوگ جب قرار نہیں پاتے تو علی اکبر کو دیکھ کر قرار پا لیتے. علی اکبر کو دیکھ کر ہم شبیہ مصطفیٰ. کتنا خوبصورت بیٹا ہوگا، 18 سال کا بیٹا، اور پوری جنگ میں ایک آدمی کو امام نے یہ نہیں کہا کہ تم میدان میں چلے جاؤ. تاریخ شاہد ہے، پوری جنگ میں ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم تیار ہو اور جا کر کے یزیدیوں سے لڑ لو، بلکہ اپنے آپ ایک ایک کر کے آتے اور عریضہ پیش کرتے. قاسم کی شہادت کے بعد حضرت علی اکبر آ گئے، 18 سال کا جوان آ گیا، وہ مہکتا ہوا پھول گلستان چمن کا آ گیا، وہ لخت جگر علی کا آ گیا، وہ لاڈلا مصطفیٰ کا آ گیا، وہ حسینی شیر، وہ حسینی دولہ میدان میں آیا، اور آنے کے بعد فرمایا عباس آپ سے پہلے جانے کی تیاری میری ہے. دیکھو حسن کی شہادت ہو گئی اور محمد کی شہادت ہو گئی، عباس کے بازو قلم ہو گئے. دیکھو ابو بکر بن علی مارے گئے، حضرت عثمان بن علی شہید ہو گئے، علی بن علی شہید ہو گئے، سنو صدیق بن علی شہید ہو گئے، حسن کے بیٹے حسین تمہارے رفاقہ سارے شہید ہو گئے. اب آپ کا وہ بیٹا موجود ہے جس کو آپ سے پہلے جانا ہے. آپ کا گھبرانا نہیں، کسی یزیدی کی اوقات نہیں کہ مجھ سے مقابلہ کرے، کسی یزیدی کی اوقات نہیں کہ مجھ سے مقابلہ کرے. حسین کھڑے ہیں، ششدر ہیں، پریشان ہیں کہ یہ میری 18 سال کی کمائی ہے، مگر اس کے باوجود امام نے اجازت دے دی. امام نے اجازت دے دی اور کہا جاؤ اپنی اماں سے ملاقات کرو. ماں سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ماں نے کہا او زینب آؤ ذرا میرے دولہے کا آخری دیدار کرو. او سکینہ آؤ اپنے بھائی کا آخری زیارت کرو. میدان کربلا میں جب چلے آپ امام علی مقام میں اپنا امامہ اتارا اور رکھ دیا حضرت علی اکبر کے ماتھے پر، اب علی اکبر کے سر پر رکھا، ہاتھ میں تلوار ذوالفقار دے کر کے میدان کارزار میں بھیجا. اور جیسے ہی میدان میں پہنچے تو پورے یزیدی لرزہ بر اندام تھے، سناٹا تھا، ایک دم کھلبلی مچ گئی. چہرے علی اکبر دیکھا تو پریشان ہو گئے. کوئی کہتا تھا یہ چہرہ تو نبی کا چہرہ لگتا ہے، کوئی کہتا تھا اس چہرے میں مصطفیٰ کی چمک ہے، کوئی کہتا تھا اس چہرے میں حسین کی شجاعت ہے، کوئی کہتا تھا اس چہرے میں عباس کے بازوؤں کی طاقت ہے، کوئی کہتا تھا اس چہرے میں ابو بکر بن علی کی شجاعت ہے. سارے ششدر و پریشان. آپ 1 گھنٹے تک حلم مبارز کہتے رہے، کسی یزیدی کی اوقات نہیں کے سامنے آتا. پوری کھلبلی مچ گئی، پورے کربلا میں سناٹا ہو گیا، تہلکا مچ گیا، پریشان ہے یزیدی، کسی کی اوقات نہیں کہ کوئی سامنے آ جاتا. علی کے بیٹے کی دلار شیر کی طرح دلار مارتے تھے میدان میں تو پوری میدان سے پلٹ کر آواز آتی تھی، میدان کربلا سے پلٹ کر. اور پھر خطبہ دیا آپ نے، کیا میں علی کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانتے ہو، میں ہم شبیہ رسول ہوں، مجھے پہچانتے ہو میری رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے، مجھے پہچانتے ہو میرے چہرے پر علی کی جھلک ہے، مجھے پہچانتے ہو. سنو آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ اولاد نبی سے تم نے دشمنی لے لی. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے بچوں کے خون کے پیاسے ہو، اسی کے بچوں پر پانی بند کر دیا. جو آب کوثر کا مالک ہے اسی پر پانی بند کر دیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت کیوں نہیں آئی؟ یہ کہہ کر آپ ان کے زمین کو جھجوڑ رہے تھے. اس کے بعد ابن زیاد نے کہا عمر صاحب ایسے کام نہیں چلے گا. اس نے کہا کہ کون ایسا ہے میرے لشکر میں جو امام پاک کے شہزادے اس حسینی شیر کا گلا کاٹ کر کے سر میرے پاس لے کر آئے، اسے موصل کی حکومت دوں گا، اسے مالا مال کر دوں گا، اسے نہال کر دوں گا. طارق بن شیش ایک بدبخت اجلی تھا، اس پر یہ بھوت سوار ہوا کہ مجھے موصل کی حکومت ملے گی، رائے کی دولت ملے گی، مکے کی سیادت ملے گی اور مجھے گورنری ملے گی. وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہوا اور امام پاک کے بیٹے کے سامنے آیا اور کہنے لگا او علی کے لاڈلے، او حسینی شیر،
تیرے آواز بند ہونے والی ہے. حضرت فاتح خیبر کے شیر نے یوں کھینچی اور یوں ماری تو ایک ہی وار میں آرم پار کر دیا. ادھر سے گھسی پیچھے سے نکلی اور نیزے پر یوں ٹانگ کر بولا اجل تیری آئی تھی یا میری آئی ہے؟ رونے دھونے والے سینہ پیٹنے والے کام نہیں ہے اپنے. ہائے ماتم ہائے 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 کرنے والے نہیں ہیں ہم, کیونکہ حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر کربلا کے بعد تاریخ کے بیٹے شیش کے بیٹے نے جب دیکھا کہ میرے باپ کو واصل جہنم کر دیا تو دوڑ کر آیا, تلوار کو میان سے نکال رہا تھا کہ علی کے شہزادے نے ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے. ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے. فرماتے ہیں کہ 70 کوفیوں کو 4 بار میں 70 کوفیوں کو تلوار کو 4 بار کربلا میں لہرایا تو 70 کوفیوں کو یک بارگی جب واصل جہنم کیا. یک بارگی واصل جہنم کیا. اور پھر جب آپ اس کوفیوں کی جو ہے صفوں میں گھسے تو جس طرف دیکھتے تھے صفیں پلٹی جا رہی تھی, ایسا لگتا تھا کہ درخت کٹ کٹ کر گر رہے ہیں, ایسا لگتا تھا کہ صفیں الٹ دی گئی ہے, ایسا لگتا تھا کہ زمین کا نقشہ بدل دیا گیا ہے, ایسا لگتا تھا کہ تلوار نہیں چل رہی ہے, یہاں ایک فوج ادھر کر آئی ہے. یزیدی کہتے ہیں کہ جب حسین ابن علی کے کسی شیر سے ہم لڑتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے فرشتوں کی فوج سما گئی. بہت دیر لڑے, ہزاروں نے واصل جہنم کیا. پھر پیاس کی شدت, لب سوکھ گئے, زبان پر کانٹے جم گئے, چہرہ زرد ہو گیا, بہت سارے بدن پر زخم بھی لگ گئے, کافی خون بھی بہ گیا. تب پھر دوڑ کر خیمہ یتھر کی طرف آئے اور کہا یا خواہو ادرکنی, او ابا میں پیاس سے پریشان ہوں, اگر ایک قطرہ پانی بھی مل جائے تو یزیدی لشکر میں ایک کو بھی بچ کر نہیں جانے دوں گا. حسین تیرا وہ بیٹا زندہ ہے جو تختے پلٹ دے گا, لوگوں کی صفیں الٹ کر رکھ دے گا. ایک حسینی شیر ایسے للکارتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ یہ آواز خود حسین کے بیٹے کی نہیں, اس آواز میں صدیق کی صداقت ہے, اس آواز میں عمر کی عدالت ہے, اس آواز میں عثمان کی سخاوت ہے, اس آواز میں علی کی شجاعت ہے. ایسا لگتا تھا کہ یہ حسین ابن علی کی آواز ہے, حسین ابن علی کی آواز. تو حمام پاک نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں, اور یہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں, اور ہو بھی تو وہ پانی کسی کام کا نہیں کہ جس پانی کو یہ کوفی پیئے, مکار پیئے, عیار پیئے, غدار پیئے, شرابی پیئے, زانی پیئے, ناپاک پیئے. اس پانی کو مصطفیٰ کے پاک طیب و طاہر اہل بیت پاک جنتی جوان نہیں پی سکتے. او پیارے پانی تو نہیں ہے, ہاں مگر اتنا ضرور ہے کہ جب جب مجھے پیاس ستاتی تھی تو نبی اپنی زبان نکال کر میرے منہ میں ڈالتے اور میں مصطفیٰ کی زبان کو چوستا. جب میری ولادت ہوئی تو مصطفیٰ نے اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا, علی کی آنکھیں رک رہی تھی, نبی نے علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا, علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. حضرت جو ہے, اور سنو, حضرت عباس کا بازو ایک مرتبہ قلم ہوا تو مصطفیٰ نے لب لگا کر کے اس بازو کو جوڑ دیا تھا. صحابہ جنگ میں جاتے, اگر کوئی زخم کہاں نہیں آ جاتا, مصطفیٰ لب لگا کر کے جوڑ دیتے تھے. میرے بیٹے میں نے اس نبی کے لب کو چوسا ہے, تو میری زبان چوس لے, تجھے تسلی ہو جائے گی, تجھے تسلی ہو جائے گی. امام نے زبان نکالی, علی اکبر نے زبان چوسی تو تسلی ہو گئی, اور بولے ابا ایک بھی اب نہیں بچ پائے گا, ابا ایک بھی اب نہیں بچ پائے گا. پھر کربلا کے میدان کی طرف گئے. یزیدی بولے اب اس شیر سے اکیلے مت ٹکراؤ, ایک ایک کر جاؤ گے تو 55,000 کا لشکر درہم و برہم ہو جائے گا. ایک بھی بچ کر حسینی شیر سے جا نہیں سکتا, کیونکہ یہ کسی اور کی اولاد نہیں ہے, یہ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں, جناب حیدر کے بیٹے ہیں, داماد پیغمبر کے بیٹے ہیں. یہ وہ ہیں جن کی والدہ میدان محشر میں جب اپنا دوپٹہ اتار کر میدان محشر میں جائیں گی, رب عرض کرے گا او جنتیوں, جہنمیوں, اور ساری دنیا کے لوگوں اپنی اپنی آنکھیں نیچی کر لو, میرے نبی کی عزت دار بیٹی میدان محشر میں آتی ہے, عزت دار بیٹی میدان محشر میں آتی ہے. پھر میدان کارزار میں یک بارگی سارے کوفی ٹوٹے,
چاروں طرف سے وار کرنا شروع کر دیے. 1000 بار 1000 زخم برچھیوں کے تھے علی اکبر کے چہرے پر. 364 بھالوں کے زخم تھے علی اکبر کی بازوؤں میں اور بھوکوں میں اور کمر میں. اور سنو تینوں کے اندر زخم تھے. آپ سستانے کے لیے کسی پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے کہ ایک ظالم نے پیچھے سے خنجر چلایا کہ گھوڑے کی زین سے آپ زمین کی طرف آئے اور سجدے کی طرح آئے, پیشانی کے بل آئے. جب زمین پر آئے تو پیچھے سے زینب نے آواز لگائی, او علی اکبر دیکھو بھائی 18 سال کا قاسم اب چلا گیا, جامع شہادت پی لیا, جنت میں جانے کے لیے تیار ہے. دوڑو دوڑو اپنے بیٹے کو اپنا آخری دیدار کرا دو. حسین دوڑے جب تک گھوڑوں نے علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ٹاپوں سے. آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا, سینے سے لگایا, ماتھے پر پیشانی کو چوما اور رب کی طرف ندا کر کے فرمایا, مولا یہ تو ایک علی اکبر ہے, آقا پروردگار یہ ایک علی اکبر ہے. دیکھ تیرے سامنے تو نے جب جوانی مانگی 22 سال کے قاسم کی تو میں نے دے دی, تو نے 18 سال کا علی اکبر مانگا میں دے رہا ہوں. میری بہن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میں نے تجھے دے دیے, میں نے علی کی ساری اولادیں تجھے دے دی. سن مولا تو راضی جس میں ہے, حسین بھی اسی میں راضی ہے, میں تو تجھ سے راضی ہوں. ذرا تو بھی بتا دے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں, ذرا تو بھی مجھے بتا دے کہ راضی ہے کہ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ لاشیں کو اٹھا کر لے کر آئے خیمہ اطہر میں. جب خیمے میں لاشیں کو لے کر کے آئے تو کوہرام مچا. امام نے سب کو کہا تسلی رکھو, ہم رونے والے نہیں, چھاتیاں پیٹنے والے نہیں, کپڑے پھاڑنے والے نہیں, منہ کو نوچنے والے نہیں, ہم صابر ہیں, صبر کریں گے. وہ جابر ہیں جب کریں گے. اتنے میں حضرت رواب تشریف لے آئی, رواب علی کی. علی رواب امام پاک کی وہ زوجہ جن کا ایک بچہ تھا, ایک بچہ جس کا نام امام علی اصغر ہے, اس بچے کو لے کر آئی. او امام دیکھو یہ بچہ جو ہے نا اس کے لب سوکھ گئے ہیں. او امام اس بچے کی زبان سوکھ گئی ہے. او امام اس بچے کی آوازیں جھٹکے سے آ رہی ہیں. او امام یہ بچہ کبھی زور سے روتا ہے, کبھی آواز اس کی بند ہو جاتی ہے. امام یہ پیاسا ہے, میرے پشتان میں دودھ سوکھ گیا پانی کی وجہ سے, اب بچہ رو رہا ہے. اس کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, اس کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, اس کی گریہ وزاری مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. امام اس لشکر جفاکار میں کوئی تو اولاد والا ہوگا, کسی کو تو اس گھر سے پر رحم آئے گا. امام نے بچے کی طرف دیکھا تو کبھی بچہ سوکھی ہوئی زبان دکھاتا ہے, کبھی سوکھی زبان کو ہونٹوں پہ پھیر کر دکھاتا ہے, کچھ کہنا چاہتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کچھ بولنا چاہتا ہے. عقل نے کہا یہ بچہ بات کی طرف نہیں کرتا بلکہ ماں کی گود سے یہ کہتا ہے اجازت مجھے بھی دے دو, میں بھی میدان کربلا میں چلا جاؤں, اجازت مجھے بھی دے دو, میں بھی میدان کربلا میں چلا جاؤں. امام نے ہاتھ میں لیا اور کپڑے سے ڈھکا, کربلا کے میدان میں پہنچے. جب گئے امام تو کوفیوں کی نظر امام پر, ہر ایک کوفی یہ سمجھ رہا تھا امام قرآن لے کر آ گئے. ہر ایک کوفی کے دماغ میں یہ تھی کہ امام قرآن دکھا کر ہم سے پانی مانگیں گے. ہر ایک کوفی سمجھ رہا تھا یہ چادر میں چھپا کر کے کیا لائے ہیں. امام نے کپڑا ہٹایا, ہٹا کر بولے او نہ بکارو, او کوفیو مکارو, او جفاکارو, پانی تم نے مجھ پہ بند کیا, میں نے اف نہ کیا. دانا میرا تم نے بند کر دیا, میں نے تم اف نہ کیا. راستہ تم نے میرا روکا, میں نے اف نہ کیا. تم نے مکے سے مدینے مجھے بلایا, میں نے اف نہ کیا. مدینے سے مجھے کوفہ بلایا, میں نے اف نہ کیا. کوفے سے میں کربلا آ گیا, میں نے اف نہ کیا. 22 سال کا قاسم تم نے مانگا, میں نے دے دیا. 18 سال کا علی اکبر تم نے مانگا, میں نے دے دیا. سنو اور محمد کو میں نے تمہیں دے دیا. یہ 6 ماہ کا مجاہد ہے, اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. اگر تمہیں کسی کو ہو سکے رحم آ جائے تو چند قطرے اس بچے کے حلق میں ڈال دو. پانی میں تم سے مانگتا نہیں مگر میری بیوی کی گریہ وزاری نے مجھے مجبور کر دیا. اس کے حلقوم میں اگر تم پانی ڈال دو گے تو پھر اس کی جان بچ جائے گی, کیونکہ قصور بار میں ہوں. بیعت یزید کی میں نے نہیں کی ہے, بات یزید کی میں نے نہیں مانی ہے. اس کے ناپاک ہاتھ پر اپنے پاک ہاتھوں کو میں نے نہ دیا ہے. اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا, اسے ایک قطرہ پانی دے دو تاکہ اس کی جان بچ جائے. اور بن ملعون نے بس کمان میں تیر لگایا اور امام کی طرف کو پھینکا. وہ تیر سیدھا امام پاک کی طرف آیا, علی اصغر کے حلقوم میں بے بس ہو کر امام کے بازو میں لگا, اور جو چلو بھرا خون کے
اٹھے. امام نے خون اٹھایا اور آسمان کی طرف پھینک کر فرمایا اللہ جس میں تو راضی ہے حسین بھی اسی میں راضی ہے. یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوں تو تیری رضا پر قربان کرتا چلا جاؤں. انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹے سے بچے نے دم توڑا. امام جب خیمے کی طرف لے کر آئے، سکینہ نے دیکھا کہ ادھر سے روتا ہوا جو گیا تھا خاموش آیا. رباب اور شہر بانو ام لیلا کے ذہن میں بات یہ تھی کہ جو روتا ہوا آیا وہ خاموش آ رہا ہے، شاید کسی کو رحم آ گیا، کسی یزیدی نے پانی دے دیا اس لیے یہ خاموش بچہ آ رہا ہے. یہ سوچ رہی تھی ساری کی ساری. پوچھا زینب نے بھائی کا میرا بچہ سیراب ہو گیا. امام نے فرمایا او زینب دنیا کا پانی تو میرے بچے کو نہ ملا، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ آب کوثر کے جام مصطفیٰ نے اسے بھر کر پلا دیے اور یہ جام اسے سیراب ہو گیا. پھر خیمے میں لا کر لاش کو رکھا گیا. اور اسی طرح یہ سلسلہ میدان کربلا میں جاری رہا. انشاءاللہ کل جمعے کی نماز میں وقت سے پہلے جلدی تیار ہو کر آئیں. ہم اس کل کے جمعے میں جلدی تقریر شروع کریں گے اور شہادت امام کو مکمل کریں گے. کوشش رہے گی مکمل کریں گے. کربلا میں حضور کی حضرت امام حسین کی کرامتیں، حضرت صغرا کا خط اور حسین کا جواب، حضرت شیخ سکینہ بالی سکینہ کی بالیاں اور امام پاک کی شہادت، پانی کی شدت، بھوک کی پیاس، تپتے ہوئے صحرا میں مئی جون کی گرمی میں 61 ہجری کو امام پاک نے جو قربانیاں دی اس پر گفتگو کریں گے. اللہ کریم اپنے حبیب کے توسل سے ہمیں آپ کو سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں میرے مولا میری تقریر میں کوئی غلطی قصدن سہبن عمدن احدن لاڈلے امام پاک ان کے شہزادے ان کے امہات المومنین کے بارے میں اگر کوئی لغزش مجھ سے ہو گئی ہو مولانا فرما توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ